أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے، پیاری جگہ ہے تو یہ بلد حرام ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی زمین ہے، اور اس کے بعد حرمین کا دوسرا حصہ یہ مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پیارا ہے. قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کو ڈسٹرائے کیا جائے گا، اور جب کعبۃ اللہ کو ڈسٹرائے کیا جائے گا بس وہی قیامت کی آخری نشانی ہوگی، سب سے بڑی نشانی ہوگی. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه مسند احمد. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہر طرح کی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے سکتا ہے، وہ اپنے شہر کی حفاظت خود کر سکتا ہے. وہ جب تک نہیں چاہتا کوئی آدمی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے. لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو آخری نبی بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے عظمت حرمین اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں. ہم نے اس ٹاپک انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ حال ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں نے اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عزائم کو ناکام بنایا، ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا. اسی پس منظر میں حرمین کی عظمت کیا ہو سکتی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سامعین کرام، میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو کیا مرتبہ عطا کر رکھا ہے اور مدینہ منورہ کو کیا مقام عطا کر رکھا ہے. مکہ مکرمہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس شہر کی عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر اسی میں ہے. اس گھر کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی تھی.
اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سیلاب آنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، تو قریش کے لوگوں نے اس کی پھر دوبارہ تعمیر کی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی، اور اس وقت بھی آپ نے تعمیر میں حصہ لیا جبکہ آپ کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد توسیع کا کام چلتا رہا، خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد عباسی دور میں بھی چلتا رہا، اموی دور میں بھی چلتا رہا، ایک لمبا سلسلہ توسیع کا چلتا رہا۔ لیکن اس گھر کو جو سب سے پہلے بنایا فرشتوں نے بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا تھا۔ اور اس گھر کی جو ذمہ داری لوگوں نے اٹھائی، سب سے پہلے اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے والوں کا تذکرہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، وہ بنو تسم کے لوگوں نے اس کی متولی کا، اس کے طوالت کا حق ادا کیا، اس کی نگرانی کا نگرانی کی ذمہ داری انجام دی، اور پھر اس کے بعد قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے اس کی نگرانی انجام دی، پھر ان کے بعد بنو خزاعہ کے لوگوں نے نگرانی انجام دی، پھر ان کے بعد قصی بن کلاب کے لوگوں نے اس کی نگرانی انجام دی، اور پھر عبد مناف کے لوگوں نے نگرانی کی، اور پھر عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اس کعبۃ اللہ کی نگرانی کی چابی حوالے کر دی گئی تھی۔ تو ان کی نگرانی کرنے والوں کے دور بھی مختلف ہیں، لوگ بھی مختلف ہیں، الگ الگ لوگوں نے جو اس کی تعمیر فرمائی، الگ الگ لوگوں نے اس کی نگرانی فرمائی۔ یہ کعبۃ اللہ جس شہر میں ہے اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے، اس شہر کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، اس شہر کو البلد بھی کہا جاتا ہے، اس شہر کو القریہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس شہر کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف نام اس کے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر صرف مکہ مکرمہ ہی مشہور ہے، ورنہ اس کے اور بھی دوسرے نام تاریخ میں ملتے ہیں، سیرت میں ملتے ہیں، قرآن کے اندر خود اس کے سارے نام بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مکہ مکرمہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم قرار دے رکھا ہے، اس کو حرمت والا شہر قرار دے رکھا ہے، تو اس کے حدود کیا ہو سکتے ہیں، کتنی دور تک اس کی حرمت باقی رہے گی؟ تو کہتے ہیں کہ مغرب کی جانب، یعنی اگر ہم اس طرف مان لیں یہ کعبۃ اللہ ہے تو اس کا جانب مغرب یہ ہوا کرتا ہے، تو مغرب کی جانب تقریباً 22 کلومیٹر تک حدود حرم میں شمار ہوتا ہے، اور مشرق میں 15 کلومیٹر دور تک اس کو حدود حرم میں شمار ہوتا ہے، اور شمال میں تقریباً 16 کلومیٹر دور تک اس یہ حدود میں شمار ہوتا ہے، اور جنوب میں تقریباً 12 کلومیٹر تک اس کو حدود میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا حدود حرم ہے۔ اس حدود حرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا شہر، حرمت والی زمین بنا رکھا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی شہر سے۔ اللہ کے رسول ہجرت کے موقع پر کہتے ہیں، جاتے جاتے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے شہر تو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں ہے وہ سب سے زیادہ خیر و برکت والی زمین ہے۔ مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری کی پوری زمین میں بس تو سب سے زیادہ برکت والی زمین ہے، خیر والی زمین ہے، اور پھر اگر تیرے شہر والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہیں نکلتا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو سب سے زیادہ پیاری زمین ہے، تو سب سے زیادہ خیر و برکت والی زمین ہے، اگر تیرے شہر والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو پھر میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ اور پھر اس کے بعد کعب احبار فرماتے ہیں اختار اللہ البلاد، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پسند کر رکھا ہے، فحب البلدان الی اللہ عز وجل البلد الحرام، اللہ تبارک و تعالی کے پاس سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے، پیاری جگہ ہے تو یہ بلد حرام ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی زمین ہے، اور اس کے بعد حرمین کا دوسرا حصہ یہ مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سب سے پیارا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت سمجھائی، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت سمجھائی کہ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، مکہ مکرمہ میں حرم میں ایک وقت کی نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا تو گویا اس نے اپنی عمر کے تقریباً 55 سال 6 مہینے 20 دن کی نمازوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، حرم کے اندر، تو گویا اس نے 55 سال 6 مہینے اور 20 دن کی نمازوں کا اجر حاصل کر لیا۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیتا ہے، ایک دن کی نماز اگر وہاں پر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گویا اس آدمی نے 270 سال 9 مہینے اور 10 دن کی نمازوں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا آدمی 270 سال کی نمازوں کا اجر حاصل کر کے واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اگر کوئی ہفتہ بھر نماز پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی 20 دن تک نماز پڑھتا رہتا ہے، اگر کوئی 15 دن جو عمرہ کرنے جاتا ہے وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، اور اگر وہاں پر کوئی اعتکاف بیٹھ کر آتا ہے، پورا مہینہ گزار کے آتا ہے، تو کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا کہ سالوں سال کی عبادت لے کر وہ اپنے گھر کو لوٹ کر آ رہا ہے۔ اور سامعین کرام، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے بارے میں جو بتایا، یہ صرف نماز کے حد تک ہی ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی ایک روزہ وہاں رہ کر رکھتا ہے تو 1,00,000 روزے رکھنے کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں ایک روزہ وہاں پر رہ کر رکھتا ہے تو 1,00,000 روزے رکھنے کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہاں پر رہتے ہوئے 1 درہم خرچ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، یا اللہ کے مہمانوں پر خرچ کر دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو افطار کرایا، کسی کو سحری کرایا، کسی کو کھجور دیا، 1 درہم اگر کوئی خرچ کر کے آتا ہے ان حرم والوں پر یا حرم میں رہتے ہوئے، تو 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا ثواب لے کر اپنے گھر کو لوٹ کر آتا ہے۔ سامنے کرام، یہ اجر والا مقام ہے، یہ عظمت والا مقام ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت بخش رکھی ہے۔ اور اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ شہر ایسا ہے یہاں پر جو بھی داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، ہر قسم کی فتنے فساد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ اس شہر میں جانے والا دوست ہو دشمن ہو آزو بازو کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کوئی کسی دوسرے سے دشمن کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، وہاں پر دشمنی کا اظہار نہیں کرے گا، دل میں بغض کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ لوگ تو لوگ ہیں، انسان تو انسان ہیں۔ اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے شکار کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ جانور جس کو انسان کھا سکتا ہے، وہ جانور جس کو انسان شکار کر سکتا ہے، ان جانوروں کو شکار کرنے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ اس شہر وہ عظمت والا شہر ہے، اس شہر کا گھاس
घास काटना भी मना है, इस शहर का दरख्त काटना भी मना है, इस शहर की काड़ी तोड़ना मना है। यानी जानदार के साथ साथ इंसानों के अलावा जानवरों के साथ साथ वहां के पेड़ पौधों को भी ये इज्जत बख्शी गई है, ये रुतबा दिया गया है कि उसको कोई छेड़छाड़ न करे, उसको कोई काटे ना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुतबा अता कर रखा है। और ये शहर वो शहर है जिसके बारे में अल्लाह जो है अल्लाह तबारक व तआला यूं फरमाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान में, रब्बी जअल हादल बलद आमिना, परदिगारा इस शहर को अमन वाला शहर बनाना, फितने फसाद से महफूज शहर बनाना। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हुए कहते हैं, फजअल अफइदतम मिनल नास तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह इस घर को तो ऐसा बना, इस शहर को ऐसा बना कि सारी दुनिया के लोगों की मोहब्बत से जुड़ जाए। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रखी है। फजअल अफइदतम मिनल नास, ऐ अल्लाह सारी की सारी दुनिया वालों के दिलों के अंदर इस शहर की मोहब्बत पैदा फरमा, इस घर की मोहब्बत पैदा फरमा। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रखी है। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह इस शहर में रहने वालों को रोज़ी अता फरमा, इस शहर में रहने वालों को खाना अता फरमा, इस शहर में रहने वालों को बरकत अता फरमा, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है दोस्तों। तो ये अजमत है, हम सभी जानते हैं। एक आम आदमी के दिल में भी मक्का मुकर्रमा की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है। एक आम आदमी के दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। जहां मक्का का मसला आता है, जहां हरम का मसला आता है, जहां मस्जिद नबवी का मसला आता है, इंसान सब भूल जाता है और उसकी हिमायत में खड़ा हो जाता है। जिसकी अजमत उसको सुनाई जाए या न सुनाई जाए, उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से मोहब्बत को पैदा कर रखा है। लेकिन इस घर पर मुश्किलात का दौर भी आता रहा, इस घर पर मुश्किलात के अदवार भी गुजरते रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ मोहम्मद क्या आपने नहीं देखा, क्या आपको नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया था। ये हाथी वाला कौन था हम सभी जानते हैं। इस हाथी वाले के बारे में हमने बार बार सुना है। ये अबरहा था, ये भी यमन का रहने वाला था, यमन का रहने वाला था और उसने काबतुल्लाह पर हमला करने के लिए आता है और जो है मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से पहले बाहर अब्दुल मुत्तलिब की ऊंटों को कब्जा कर लेता है। तकरीबन 200 के लगभग इनके ऊंटों को जो है ले लेता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, जो काबतुल्लाह की मुतवल्ली हैं, निगरान हैं, वो आते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। तो उसने कहा, अबरहा ने कहा, मैंने सुना था कि तुम बहुत अजीम आदमी हो, तुम्हारी शक्ल से पता चलता कि बहुत अजमत वाले हो, तुम्हारे जो है खानदान से कबीले से पता चलता कि बहुत अजमत वाले हो। मैं तुम्हारे काबतुल्लाह गिराने आया हूं और तुमको काबतुल्लाह की फिक्र नहीं है, अपनी ऊंटों की फिक्र तुम कर रहे हो, अपने ऊंटों को मांगने तुम आए हो। इस तरह की बात कहता है अबरहा। किससे? अब्दुल मुत्तलिब से कहता है। चूंकि ये मुतवल्ली थे, ये निगरान थे और इनके ऊंटों को कब्जा कर लिया था। ये आने के बाद इससे काबतुल्लाह के बारे में बात नहीं करते, अपने ऊंटों के बारे में बातें किया। तो उसने कहा, मैं तुमको बहुत बड़ा समझता था, लेकिन तुम बहुत ही जलील आदमी लगते हो, बहुत हकीर आदमी लगते हो। काबतुल्लाह की फिक्र करने के बजाय तुम अपने ऊंटों की फिक्र करने आए हो। इस तरह की बात उसने की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जबकि इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था, न कोई नबी का नाम निशान नहीं था, उसने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये घर किसका है? उस रब का है। जिस तरह हर आदमी अपने घर की हिफाजत खुद कर लेता है, इस घर का रब भी इसकी खुद हिफाजत कर लेगा। और फिर दुआ की कि ऐ घर के रब, तू इसको जो है फना न होने देना, इसको फना होने ना देना। उसने ऊंट को छोड़ दिया। अब्दुल मुत्तलिब ऊंटों को ले लिए और मक्का में आए। आकर मक्का वालों से कहा कि लोगों निकल जाओ यहाँ से, अब पहाड़ों पर चले जाओ ताकि जो है दुश्मन तुमको मार न दे। और ये घर तो इस घर का हिफाजत करने वाला है। और आगे बढ़ता अपनी फौज को लेकर फिर अल्लाह ने क्या किया हम सभी जानते हैं। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इन ऊंटों, इन हाथी वालों को अल्लाह ने
अबाबिल के जरिए, परिंदों के जरिए, छोटे छोटे कंकरियों के जरिए निस्त नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये अबरहा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह कर दिया, और फिर उसके बाद जमाना आगे बढ़ता जाता है, इसकी फिर दोबारा तामीर हो गई, वो तो निस्त नाबूद हो गया। जमाना आगे बढ़ता है, 310 हिजरी के अंदर 310 हिजरी के अंदर फिर और एक जमाना आता है। उसमें क्या होता है, खरामिथा, ये शियाओं का एक फिरका है, ये जो है काबतुल्लाह पर हमला कर देता है। 310 सन हिजरी के अंदर ये शिया लोगों ने, खरामिथा जो फिरका है, इसने काबतुल्लाह पर हमला कर दिया, सारे के सारे हाजियों को तहतह कर दिया, खून खराबा कर दिया, मक्का मुकर्रमा के लोगों को शहीद कर दिया, औरतों के साथ बेइज्जती कर दी, और यहां तक के खाने काबा पर जो गिलाफ चढ़ाया गया था उस गिलाफ को चुरा लिया, और फिर काबतुल्लाह में जो हजर अस्वद को लगाया गया था उसको ले लिए, और लेकर ये दोनों के दो लेकर चले गए। 310 हिजरी के अंदर काबतुल्लाह का गिलाफ चुरा लिया, काबतुल्लाह में रखे गए हजर अस्वद को चुरा लिया, और वहां के हाजियों को शहीद कर दिया, और लेकर चले गए अपने साथ। तकरीबन 22 साल तक हजर अस्वद को अपने पास रखा इन्होंने। आज अगर ये हमला करने आ रहे हैं, ये नई बात नहीं, हमला किया इन्होंने इससे पहले भी। शिया लोगों ने हमला कर रखा है, हजर अस्वद को 22 साल तक अपने पास रखा, और कभी जमीन में गाड़ कर रखा, कहीं पत्थर में छुपा कर रखा, कहीं झोपड़ी छुपा कर रखा, कहीं उसको तोड़ भी दिया। इस तरह का मामला इन्होंने हजर अस्वद के साथ किया। फिर 22 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजर अस्वद को वापस लौटाया, और फिर ये अपने मकाम पर उसको लाकर रख दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये पहले आया था अबरहा, वो भी यमन का रहने वाला था, और आज जो है स्कड मिसाइल का हमला कर रहे हैं, ये भी यमन के लोग हैं, ये भी शिया हैं, ये भी जो है यमन के रहने वाले हैं। अबरहा वो हाथी को लेकर आया था, अब ये स्कड मिसाइल लेकर जो इस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला बचाने वाला है, अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है। क्यों? ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है, और ये भी बात है कि क़ियामत से पहले काबतुल्लाह को मुनहदिम किया जाएगा, क़ियामत से पहले काबतुल्लाह को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और जब काबतुल्लाह को डिस्ट्रॉय किया जाएगा बस वही क़ियामत की आखिरी निशानी होगी, सबसे बड़ी निशानी होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या ख़रीबुल काबत दुस्सवैक़तैन मिनल हबशा, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशी का रहने वाला, हबश का रहने वाला, दो छोटी छोटी पिंडलियों वाला ये आदमी आकर काबतुल्लाह को डिस्ट्रॉय करेगा, काबतुल्लाह को खत्म कर देगा, काबतुल्लाह को मुनहदिम कर देगा। फिर उसके बाद क़ियामत की निशानी शुरू होने वाली है, और ये मामला हम खुद देख रहे हैं कि ये मामला इस तरह संगीन बनते जा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? ये काबतुल्लाह की अजमत है, ये काबतुल्लाह की फजीलत है, ये काबतुल्लाह का मकाम है, अल्लाह की नज़र में ये मकाम है, नबियों के मकाम नज़र में ये मकाम है, मुसलमानों के नज़र में ये मकाम है। अब मुसलमान को क्या करना है? मुसलमानों को खतरा कहाँ से वो समझने की जरूरत है, मुसलमानों को खतरा कहाँ से है समझने की जरूरत है। एक खतरा तो इसराइल की जानिब से है, और इसराइल डंके के चोट पर कह रहा है कि हम इसको अपने कब्जे में लेकर रहेंगे, हमको मदीना से पहले निकाला गया था, वापस लौटकर मदीने में हम अपनी हुक्मरानी कायम करने वाले हैं। वो अपने प्लान को अपने सर के ऊपर लटकाए रखते हैं कि हम यहाँ से फलस्तीन से आगे बढ़ते 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 मदीना मुनव्वरा पर हम कब्जा करने वाले हैं। ये उनका अज़्म है, ये उनका प्लान है, और ये कोई ढपा छुपा नहीं है, यानी वो छुप छुप कर नहीं कहते हैं, बल्कि तो वो डंके की चोट पर अपने बोर्ड पर लगा कर रखते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। ये तो खुली बात है, सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इतनी आसानी से मौका नहीं दे सकता है, अल्लाह ताला इतनी आसानी से मौका नहीं दे सकता है, और ये दुश्मन नजर आता है, ये खुला है। और दूसरा खतरा ईरान की जानिब से है, दूसरा खतरा शियाओं की जानिब से है, और ये खतरा छुपा छुपा है। क्यों? ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं,
یہ اپنے آپ کو جو ہے ایمان والے کہتے ہیں، یہ مکہ میں بھی داخل ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ حرم میں بھی داخل ہوتے ہیں، مدینے میں بھی داخل ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہے دوستو، ان کے خطرے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی یہ سیاسی جنگ ہے، سعودی عرب کی ایران کی سیاسی جنگ ہے، اس سیاسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ نہیں، سیاسی جنگ نہیں، بلکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ شیعہ حضرات، ان کے پاس عقیدہ یہ ہے، جعفر صادق رحمہ اللہ جو ان کے امام ہیں، ان کی طرف ایک بات منسوب کرتے ہیں، ان کی طرف ایک بات منسوب کرتے ہیں، وہ ان کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین نے فخر کیا، مکہ مکرمہ کے سرزمین نے فخر کیا کہ اللہ نے مجھے سب سے بڑا مقام عطا کر رکھا ہے، سب سے بڑا رتبہ عطا کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے سرزمین مکہ، میں نے تجھ سے بھی زیادہ مقام مرتبہ کربلا کو دے رکھا ہے۔ یعنی امام جعفر صادق رحم اللہ کی جانب بات منسوب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی زمین نے فخر کیا، تو اللہ نے فوراً ڈانٹتے اسے کہا، اے کعبۃ اللہ کی زمین، اے مکہ کی زمین، میں نے تجھ سے زیادہ مقام کربلا کو دے رکھا ہے۔ اور جانتے ہو کتنا بڑا مقام میں نے کربلا کو دے رکھا ہے؟ مان لو ایک سمندر ہے، اس سمندر میں سوئی کو ڈبو گے اور اس کو نکالو گے، جتنا پانی اس کو لگ کر آتا ہے بس اتنا ہی مرتبہ مکہ مکرمہ کا ہے، پورا کا پورا سمندر کربلا کا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایک سمندر کی سوئی کے برابر پانی کا جو ہوتا ہے بس اتنا ہی مرتبہ یہ مکہ مکرمہ کا ہے، اور پورا بقیہ پورا سمندر بھر جو پانی ہے اتنا بڑا مرتبہ کربلا کا ہے۔ یہ بات منسوب کرتے ہیں، ان کی جانب منسوب کرتے ہوئے اس طرح کی بات کہتے رہتے ہیں، تو گویا یہ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے، عقیدے کے تحت وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ خمینی صاحب آئے اور آ کر انہوں نے جو ہے لوگوں کا ذہن بدلا دیا اور اعلان کیا، ذہن بنا، یہ کہا کہ دیکھو ہمارے 12 امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق 12 امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ظلم سے لے لیا، عمر فاروق نے ظلم سے لے لیا، عثمان غنی نے ظلم سے لے لیا۔ یہ سارے کے سارے ظالم لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ظالم لوگ ہیں، اور ہم لوگ مظلوم ہیں، ہم سارے کے سارے مظلوم ہیں اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ علی کو خلافت ملنا چاہیے تھا، صدیق نے چھین لیا، فاروق نے چھین لیا، غنی نے چھین لیا، اور ہم سارے کے سارے مظلوم ہیں۔ اور ہمارے پاس جو 12 امام ہیں نا، تو 11ویں امام حسن عسکری ہیں، 11ویں امام حسن عسکری ہیں۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ ان کو اللہ نے کوئی لڑکا ہی نہیں دیا، یعنی ان کے بیٹا فلاں، ان کے بیٹے فلاں، ان کے بیٹے فلاں، ان کے بیٹے فلاں، اس طرح امام بنتے گئے۔ 11ویں امام کے بعد کوئی ان کو لڑکا نہیں ہوا، کوئی ان کا اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا کہ ان کو اولاد ہوئی لیکن وہ اولاد غائب ہو گئی، وہ ان کا نام مہدی ہے اور قیامت سے پہلے وہ لوٹ کر ہمارے پاس آنے والے ہیں، یہ عقیدہ بنا دیا۔ 11ویں امام کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ انہوں نے یہ عقیدہ کھڑا کہ 12ویں امام ہمارے جو آنے والے ہیں وہ جو ہے پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے، قیامت سے پہلے واپس لوٹ کر آنے والے ہیں، واپس لوٹ کر جب آئیں گے تو ان تمام کی لوگوں کا بدلہ لیں گے، صدیق سے بدلہ لیں گے، فاروق سے بدلہ لیں گے، غنی سے بدلہ لیں گے، اما عائشہ سے بدلہ لیں گے، حفصہ سے بدلہ لیں گے، ان کو قبروں سے نکالیں گے، ان کو کوڑے ماریں گے، ان کو سولی پر چڑھائیں گے، سارے سنیوں کو ختم کر دیں گے، پھر ہمارا جو ہے رتبہ آئے گا، ہماری حکومت آئے گی۔ یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ امام خمینی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ مہدی جب آئیں گے تو ایسے نہیں آئیں گے، ہم کو ویسے حالات پیدا کرنے پڑیں گے،
حکمران بننا پڑے گا، حکمرانی کی جو ہے حالات پیدا کرنا پڑے گا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے حکمرانی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ جب ہم کو حکمرانی مل جائے گی آسانی سے آئیں گے اور اپنا کام انجام دیں گے۔ تو اس نے بغاوت کا مائنڈ بنا دیا، اسی کو خمینی کے انقلاب کہا جاتا ہے، اسی کو ایران کا انقلاب کہا جاتا ہے، یا مسلمانوں کے انقلاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا دیا اور وہاں سے یہ لوگ بغاوت پہ اتر گئے، تو ایران کے اندر بغاوت کیا، حکومت حاصل کر لی، اور ہر جگہ یہ بغاوت کر کے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں، تاریخ جاننے والے، آج کے اخبار جاننے والے، دنیا کے میپ کو جاننے والے سبھی جانتے ہیں، یہ جہاں بھی رہتے ہیں یہ بغاوت ہی کرتے ہیں اور حکمرانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے عقیدے میں ہے کہ مہدی آئیں گے اور مہدی آ کر ہم کو اور غلبہ عطا کریں گے، اسی وجہ سے یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی پلاننگ سے کام ہو رہا ہے اور عرصے سے چل رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے احادیث گھڑی، حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں لے کر آئے، اس کے لیے قرآن کے انکار کر دیا، کہا یہ قرآن ہمارا نہیں ہوتا ہے، ہمارا قرآن تو 40 پارے والا ہے، یہ ہمارا قرآن نہیں ہوتا ہے۔ احادیث کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، صحابہ کرام کو کافر قرار دیا، عمر کو کافر، صدیق کو کافر، غنی کو کافر، اور سب کو کافر قرار دیا سوائے 4 صحابہ کرام کے۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف 4 صحابہ کرام ان کے پاس مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے کافر ہیں۔ قرآن کا انکار کر دیا، حدیثوں کا انکار کر دیا، صحابہ کافر قرار دیا، اور یہ جہاں بھی رہتے ہیں ہمیشہ جو ہے دھوکہ دیتے رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں گے آپ کہ بھائی ٹیپو سلطان دھوکہ کس نے دیا؟ یہ شیعہ وزیر تھا ان کا، شیعہ وزیر نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دے دیا۔ اور سراج الدولہ کو بنگال میں کس نے دھوکہ دیا؟ یہی شیعہ وزیر تھا، اس نے دھوکہ دیا۔ ان کے دھوکے کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو حکومت کھو دینا پڑا، ان کے دھوکے کی وجہ سے سراج الدولہ کو حکومت کھو دینا پڑا، ان کے دھوکے کی وجہ سے افغان کو کھو دینا پڑا، ان کے دھوکے کی وجہ سے عراق کو کھو دینا پڑا۔ یعنی سارے کے سارے دھوکہ بازی، کرامتی آئے، ہاں کعبۃ اللہ کے جو ہے حجر اسود کو چرا کر لے کر چلے گئے، اور آج بھی یہ دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر یہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان سمجھتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شیعہ کو جہاں دیکھو مار دو، نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دشمن تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، دیش بھر میں دشمن پھیلے ہوئے تھے، لیکن نبی نے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی کہ جاؤ ابو لہب کو مار دو، جاؤ ابو جہل کو مار دو، جاؤ عتبہ کو مار دو، جاؤ شیبہ کو، نہیں، نبی نے تعلیم دی۔ نبی نے کیا کیا؟ دعوتی کام کرتے رہے، نبی نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو جو ہے بلایا، اسلام کو صحیح سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کیا کریں گے؟ آج مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج مسلمانوں کو سب سے پہلے خود اپنے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھیں قرآن کیا کہتا ہے، ہم سمجھیں احادیث کیا کہتی ہیں، ہم سمجھیں نبی کی سیرت کیا کہتی ہے، نبی نے کیا کیا، وہ کام کرنا ہے۔ نبی نے کیا کیا؟ نبی نے ہمیشہ دعوت کا کام کیا، نبی نے ہمیشہ محبت کی بات کی، نبی نے ہمیشہ جو اصلاح کی بات کی، نبی نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، نبی نے ہمیشہ خیر خواہی کی بات کی، نبی نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، نبی نے ہمیشہ مسکینوں کی مدد کی، نبی نے ہمیشہ دشمنوں کو بدوا نہیں دیا بلکہ دشمنوں کی ہدایت کی دعا دی۔ نبی جو کرتے تھے وہ ہمیں کرنا ہے، نبی جیسے کرتے تھے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جیسے معاملہ کیا اس طرح کے معاملے پر دشمنوں نے گواہی دے رکھی کہ نبی کا معاملہ دنیا میں سب سے بیسٹ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ کچرا پھینکنے والے بھی اگر وہ نظر نہیں آتے تو پوچھتے کہ بھئی کچرا روزانہ آتا تھا، آج نہیں آیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں؟ یاد کرنے چلے جاتے ہیں، یاد کرنے چلے جاتے ہیں۔ دشمن آ کر آپ کے گھر میں مہمان بن کر رہتا ہے اور بستر گیلا کرتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور جو ہے بھاگ جانے کے بعد وہ تلوار بھول کر جاتا ہے، واپس لوٹ کر آتا اپنی تلوار کو مانگنے کے لیے، ڈرتے ڈرتے کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، لیکن نبی نے کہا نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو ہمارے پاس مہمان تھے، یہ تمہاری تلوار ہے، تم نے جس بستر گیلا کیا اور تم پریشان ہو گئے۔ نبی کا معاملہ ہے،
ہر جگہ تو ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ خیر خواہی کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان تکلیف نہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تکلیف نہ ہو، ہم چاہتے ہیں امن برپا کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں اسلام کو سمجھو، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھو بس، نبی کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھو بس۔ اگر دنیا والے سمجھیں گے اسلام کیا ہے، پھر ہم کو دشمن نہیں سمجھیں گے، وہ چونکہ ہم کو نہیں سمجھ رہے اس لیے دشمن سمجھ رہے ہیں، ہمارے اسلام کو نہیں سمجھتے اس لیے دشمن سمجھ رہے ہیں۔ تو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور بدعت و خرافات سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعت و خرافات ہی اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں، بدعت و خرافات ہی آج وہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے ریڈی ہو جائے گا، وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے ریڈی ہو جائے گا۔ کیوں؟ بدعت و خرافات اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حرمین کے ذمہ داروں کے حق میں دعا کرتے رہنا ہے کہ باری تعالیٰ ان کے حق میں اگر تو نے ذمہ داری دے رکھی ہے، ان کو توفیق دینا کہ کبھی یہ غلط کام نہ کریں، کبھی یہ دوسروں پر ظلم نہ کریں، کبھی یہ غلط فیصلے نہ کریں، دعا کرتے رہنا ہے۔ اب جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اچھے فیصلے ہوں، یہ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے۔ اگر ان کو ہٹایا جائے، دنیا میں کون سی حکومت ہے جو توحید کا نام لینے والی ہے؟ ہر جگہ بدعت و خرافات لائیں گے۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو جو آج یہاں پر توحید ہے وہ توحید کا نام ختم ہو سکتا ہے۔ جو یہاں پر کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے اگر ہٹا کر کسی اور کو لایا جائے تو شاید کتاب و سنت کی بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ جہاں ہیں وہ کتاب و سنت کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ یہاں آنے کے بعد پھر کتاب و سنت کی بات کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جہاں ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں، وہ یہاں آنے کے بعد پھر کیا گارنٹی کے امین بن جائیں گے؟ وہ جہاں ہیں وہاں پر وہ اللہ کے رسول حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ کیا گارنٹی یہاں آنے کے بعد حق ادا کریں گے؟ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ نے جن کو ذمہ داری دے رکھی ہے ان کو محفوظ فرما، ان کو اور توفیق عطا فرما، اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے غم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے دکھوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو ساری دنیا کے سامنے صحیح طور پر سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو رحمت بنا کر پیش کرنے والا بنا، اسلام کو برکت بنا کر لوگوں سے پیش کرنے والا بنا۔ یہ ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یعنی ذمہ دار، حرم کے ذمہ دار یا حرم کے جو بھی نگران ہیں ان کے خلاف بات کی جاتی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تم کو جیسے سمجھا جا رہا ہے مسئلہ ویسا نہیں ہے، تم جیسے سمجھ رہے ہو مسئلہ ویسا نہیں ہے، حقیقت نہیں معلوم اس لیے خلاف ہیں، حقیقت نہیں معلوم گالی دے رہے ہیں، حقیقت نہیں معلوم لعن طعن کر رہے ہیں، حقیقت نہیں معلوم ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو حقیقت کیا ہے سنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو خیر والے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ حرم کی تو حفاظت فرما، جیسے تو نے ہر زمانے میں حرم کی حفاظت کر رکھی ہے، اس زمانے میں حرم کی حفاظت تو کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے میزائل حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہماری آرمی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، یہ ہمارے لوگ حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ باری تعالیٰ بس تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ کیسے حفاظت کرے گا، کب حفاظت کرے گا، تو بہتر حفاظت کر سکتا ہے۔ باری تعالیٰ لوگوں کی طاقتوں سے حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، تیرے رحمت سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ باری تعالیٰ جو برے ارادے رکھتے ہیں ان کے ارادوں کو بدلنے کی طاقت تیرے پاس ہے تو بدل دینا، جو اسے نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں کو بدلنے کی طاقت تیرے پاس ہے، ان کے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت پیدا فرمانا، جو اس کو مسمار کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں کو تو بدل سکتا تو بدل دے۔ باری تعالیٰ جو ناسمجھی میں کام کرتے ہیں لوگ ان کو سمجھتا فرما، اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دل میں محبت الفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔